السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کتاب ہے جس کی 114 صورتیں ہیں، 6000 سے زیادہ اس کی آیات ہیں، جس کا موضوع سخن انسان ہے۔ یہ وہ کلام الہی ہے کہ جس کے ذریعے سے خداوند عالم مجھ اور آپ انسانوں سے بات کر رہا ہے۔ جب ایک انسان کسی سے بات کرتا ہے تو دوسروں کو چاہیے کہ اس کی بات کو غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ اس کی باتوں کی لذت کو محسوس کرتے ہوئے اپنی زندگی میں جاری کر سکیں، یوں اپنی زندگی میں ان کی باتوں کا تجربہ کر سکیں گے۔ قرآن حکیم بھی اس طرح ہے۔ قرآن وہ جو نور ہے، قرآن عبرت ہے، قرآن تذکرہ ہے، قرآن کتاب زندگی ہے، قرآن دلیل ہے، قرآن فرقان ہے۔ پروردگار عالم اور قادر مطلق کی جانب سے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے گفتگو کر رہا ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے اس کلام الہی کو غور سے پڑھیں اور اس میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، اس کے پیغامات کو دریافت کریں، پھر ان پیغامات کو اپنی زندگی میں جاری کریں۔ جب یہ ہم کام کریں گے تو ہمیں اس کی بے نظیر قرآن کی لذت کا اپنی زندگی میں احساس ہوگا۔ قرآن کی ہر سورت، قرآن کی آیات ہماری زندگی میں آنے والی مشکلات کا جواب دیں گی، تب ہمارے لیے راستے کھل جائیں گے۔ اب اس میں فرق نہیں پڑتا کون سی صورت ہو، قرآن کریم کی تمام صورتوں میں ہمارے مسائل کا حل ہے۔ چاہے سورہ قاف ہو کہ جس میں مومنین کے ساتھ ارتباط اور تعلق کے حوالے سے ہمارے لیے رہنمائی کرتا ہے، اور یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کس طریقے سے دشمن پر غلبہ حاصل کیا جا سکتا ہے، یا سورہ مبارکہ حج کہ جس میں زندگی میں عزم اور پختہ ارادہ کرنے کے حوالے سے رہنمائی ملتی ہے اور کیسے اجتماعی طور پر ایک بڑا کام انجام دیا جا سکتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ حج میں ہمیں اس سے رہنمائی ملتی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ مبارکہ صافات کہ جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرہ ہے اور ان کے ساتھ اتباع کرنے کے حوالے سے تاکید کی گئی ہے، یا سورہ مبارکہ رحمان ہو کہ جس میں کائنات اور عالم ہستی کی بے شمار آیات اور نعمتوں کا تذکرہ ہے، کیسے ان نعمات سے استفادہ کرنا ہے، کیسے ان نعمات کو اپنی زندگیوں میں جاری کرنا ہے، اور کیسے اس خالق اور اس مالک اور پروردگار کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ سورہ رحمان میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قلم کہ جس میں خوش اخلاق انسانوں کی خصوصیات کا ذکر موجود ہے، یا قرآن مجید کی کوئی دیگر صورتیں ہوں، قرآن مجید کی ہر صورت، قرآن مجید کی بے شمار آیات، انسان کو اگر اس میں غور و فکر کرے، انسان اس میں اگر تفکر کرے تو اس میں نوجوانوں کے لیے مسائل کا حل موجود ہے۔ آپ نوجوان ہیں، آپ کے دل پاک ہیں، یہ نوجوانی اللہ تعالیٰ کے کلام سے مخاطب ہونے کے لیے بہترین فرصت ہے۔ دوستو یاد رکھیں، یہ نوجوانی میں اگر ہم اس اللہ، اس مالک، اس پروردگار کے کلام کے مخاطب ہو گے تو یہ بہترین فرصت ہے۔ تو آئیے جوانی میں اس پیغام کو سمجھنے کے لیے کوشش کریں، قرآن کریم کی آیات میں تفکر کریں، قرآن کریم کی آیات میں غور و فکر کریں۔ قرآن کی تلاوت اسی انداز میں کرنی چاہیے کہ ان آیات میں غور و فکر کیا جائے، کیونکہ قرآن کے نزول کا مقصد ہی ان آیات میں غور و فکر کرنے کے حوالے سے ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کی آیات میں تفکر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آیا ان کے دلوں میں تالے لگ گئے ہیں؟ تو دوستو نوجوانوں، یہ بہترین فرصت ہے، اور ہم اس نوجوانی میں ہی کلام خدا سے آشنا ہوں، کلام خدا کے مخاطب قرار پائیں، اور پھر جب ہم تدبر قرآن کریں گے، اس لطف کا نوجوانی میں اگر ہم تجربہ کریں گے تو یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی ہم قرآن کریم کے پیغامات کو، قرآن کریم کے معارف سے غافل نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا آئیں اس نوجوانی میں قرآن سے